اور جلسہ وہی ہے جس جلسے سے انقلاب پیدا ہو، جلسہ وہی ہے جس جلسے سے کوئی تحریک وجود میں آئے، اسی کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ باقی تو میں آیا، اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ تمہیں فجر تک سونے نہیں دیا جائے گا، اتنا تجربہ ہے، نہیں سونے دوں گا، تمہیں ہنساتا رہو، تم ہنستے رہو، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ جلسہ جس مقصد کے تحت سجایا گیا ہے، مفتی معروف صاحب قبلہ نے محنت کی، آپ کو بلایا، بڑی خوشی ہوئی، آپ سب لوگ تشریف لائے، تو پھر آج یہاں صرف یہی نہیں کہ پیسے دے کے جاؤ گے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو گے، ہمارے لیے کرسی بھی بچھائیے، سب کچھ کرو گے، سب کچھ دے کے نہیں جاؤ گے، اس جلسے سے کچھ نہ کچھ لے کے بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کا تاریخی جلسہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، کم سے کم 1 سال تک تو یاد رہے۔ اب محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا سے بلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، مگر جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ مفتی صاحب کی شادی ہوئی ہے، میں نے بولو سبحان اللہ، یہ اور بات ہے، یہ دعوت دینا بھول گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جتنا کھایا ہے اس سے ڈبل میں دعوت لے لوں گا، شرکت تو ہو ہی گئی۔ اور میں قاری ناظم سے کہہ رہا تھا یہ بھی ان کا شکر ہے، یہ بھول گئے، اس ٹائم شادیاں بہت چل رہی ہیں، جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مفتی صاحب اگر دعوت دیتے تو پھر آنا ہی پڑتا ہے، یہ بھولنا بھی کہیں نہ کہیں رحمت ہے۔ ہاں بہرحال اللہ ان کی ازدواجی زندگی میں دائمی خوشی نصیب فرمائے۔ اب شادی کے تعلق سے اگر اجازت ہو تو چند باتیں بتا دوں، تو بول دو ذرا سبحان اللہ، پھر اس کے متعلق چند باتیں ہو۔ اب سنو، جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں، اور عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں۔ جناب میں کہوں کہ میں سب کچھ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس مشین مائک پہ بول سکتا ہوں، لیکن اس کو میں بنا نہیں سکتا، اس کو میں سیٹ نہیں کر سکتا، آپریٹر صاحب کا میں محتاج ہوں۔ میں اس کرسی پہ بیٹھ تو سکتا ہوں، اس کا لطف تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو بنا نہیں سکتا، کارپینٹر کی ضرورت ہے۔ میں اچھی گاڑی چلا تو سکتا ہوں، اس میں سفر تو کر سکتا ہوں، مگر جناب کوئی کہے آپ کیا کار کے مکینک بھی ہے، تو میں کہوں گا کہ میں کار کو تیار نہیں کر سکتا، میں ایک مکینک کی مجھے ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے آپ میں مکمل نہیں، آپ کو میری ضرورت اور مجھے آپ کی ضرورت، آپ میرے محتاج، میں آپ کا محتاج۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم جتنے بھی ہو سب اللہ کے محتاج ہو، مگر ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب سنو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیا بنائے؟ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اب دنیا کے سب سے پہلے انسان فرسٹ پرسن کون ہے؟ جن کو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں۔ کہاں رہتے ہیں؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں، پیراڈائز میں۔ اور جنت ایسی جگہ، کیسی جگہ؟ جنت ایسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں رب دل نہیں لگ رہا ہے۔ کہاں؟ جنت میں۔ میں نے کہا جنت میں دل نہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جنت تو کیسی جگہ ہے؟ اللہ اللہ، جہاں دودھ کی نہر بہ رہی ہے، شہد کی نہر جاری ہے، اور دودھ کیسا؟ آج کے دور میں چاہے دودھ یا کتنے ہی قریبی ہو، مگر صاحب گڑبڑ ضرور ہے۔ پیور دودھ مل جائے تو آپ بڑے نصیب والے ہیں۔ پیور دودھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، خالص دودھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، مگر جنت میں ایک دم خالص دودھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، پیور دودھ ہوگا۔ اللہ اللہ، شہد کتنے ہی قریبی ڈنگاریا ہو، مگر شہد آپ کو اوریجنل اور پیور خالص نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا 1-1 کلو شہد میں 10-10 کلو پکھر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوریجنل شہد ہے۔ تو صاحب اوریجنل شہد ملنا یہ بھی دنیا میں
بہت مشکل ہے، مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسا پلیس ہے، وہاں ایک دم بہترین خالص پیور شہد ہوگا، اللہ اللہ۔ اور پھر کرم پہ کرم یہ ہے، جنت میں ایک پانی ایسا ہوگا جسے آب کوثر کہا جاتا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس 5-6 منٹ کی تمیز سنیے، انشاءاللہ تقریر اپنی پیٹرن پہ آ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آب کوثر۔ مجھے بتائیے دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ بول دو کون سا ہے؟ میرا مقصد صرف آپ کو پڑھانا ہے، یاد کرانا ہے، کون سا ہے؟ آب زمزم۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی خطے کا پانی ہو، چاہے کالک قلعہ کھیڑے کا ہو، چاہے حسن پور کا ہو، چاہے ہند کا ہو، عرب کا ہو، پاک کا ہو، عجم کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، چاہے بسلری ہو، چاہے قلعے ہو، چاہے کون سے بھی برانڈ کا پانی ہو، کتنے منرلس بڑے ہو، لیکن حکم ہے پانی بیٹھ کر پیا جائے۔ کیا حکم ہے؟ چاہے سمرسیبل کا ہو، ہیڈ پمپ کا ہو، نل کا ہو، کہیں کا بھی ہو، حکم ہے پانی۔ اس لیے اگر کھڑے ہو کر پانی پیا تو صاحب غلط وے پہ جا سکتا ہے، غلط راستے میں جا سکتا ہے، آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، شرع بھی کہتی ہے آپ لاعلاج بیماری میں ملوث ہو سکتے ہیں، اللہ اللہ۔ مگر دنیا میں ایک ایسا پانی جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے حکم ہے بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر پیا جائے۔ بولو ذرا بولو، کھڑے ہو کر پیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے آب زمزم کو نسبت ہے اللہ کے نبی سے۔ بول دو ذرا، آپ رنگ چڑھا لیجیے، آپ پہ رنگ چڑھے گا تو پھر رنگ چڑھے گا۔ ایک اللہ کے نبی سے نسبت ہے آب زمزم کو، اور وہ واٹر اتنا سپیریئر، اتنا سپیریئر، اتنا سپیریئر، کتنا ہی مہنگا پانی ہو، چاہے بوتل 20 روپے کی ہو، 500 روپے کی ہو، 1000 روپے کی ہو، کتنے منرلس پڑے ہو، چاہے کتنے بھی اس میں اللہ اللہ اجزا ملے ہو، لیکن حکم ہے پانی بیٹھ کر پیا جائے۔ اگر غلط راستے پہ جائے گا، کھڑے ہو کر پیو گے، بیماری ہو سکتی ہے۔ مگر آب زمزم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کھڑے ہو کر پیا جائے، اور کمال یہ ہے جس بیماری کو شفا کے لیے پیا جائے، آب زمزم کی برکت سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ تو آب زمزم سب سے افضل پانی، مگر آب زمزم یہ نہیں ہے ایک بار پیو تو پیاس نہ لگے، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ آب زمزم ہاں یہ تو ہے جب آپ نے صفا مروہ کا چکر لگایا، آپ کو پسینہ چڑھا، بہت تھکاوٹ ہوئی، میں نے ضعیفوں کو بھی دیکھا، کمزوروں کو بھی دیکھا، ہم نے بیماروں کو بھی دیکھا طواف کرتے ہوئے، لیکن جیسے ہی آب زمزم پیا کمزوری دور ہو گئی، نقاہت دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، اور پھر کہنے لگے ایک عمرہ اور کرنا ہے۔ یہ برکتیں ہیں آب زمزم کی۔ مگر اللہ اللہ ایک پانی جس سے قرآن نے بیان کیا ان اعطیناک الکوثر، جسے کوثر کہا جاتا ہے، وہ پانی ایسا ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، اور اس پانی کی کوالٹی یہ ہے ایک بار پیو گے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مگر وہ پانی ملے گا کہاں؟ وہ پانی ملے گا کہاں؟ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرنا پڑے گا۔ ارے ڈر کیوں رہے ہو؟ موت کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ارے موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، نبی کا دیدار ہوگا، بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ مرنا ضروری، اور مرنے کے بعد جنت میں جانا ضروری۔ آب کوثر اگر پینا ہے تو مرنا ضروری، اور مرنے کے بعد جنت میں جانا ضروری۔ اور وجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ اپنے دستے کرم سے آب کوثر پلائیں گے۔ سبحان اللہ، جو ایک بار پیے گا کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی اپنے دستے کرم سے پلاتے ہو تو کیا ایک بار پیو گے یا بار بار پیو گے؟ ارے بولو ذرا، ایک بار پیو گے یا بار بار پیو گے؟ ہم کہیں گے جناب ہم تو عاشق ہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم تو غلام ہیں مصطفیٰ کے، ہم ایک بار نہیں پیئیں گے، ہم تو بار بار پیئیں گے جناب۔ مگر یہ تو بتائیے جب پیاس ایک بار سے بجھ جائے گی تو بار بار کیوں پیو گے؟ تو جواب یہ ہے ایک بار پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے، بار بار مصطفیٰ کے دستے کرم سے لطف اٹھانے کے لیے پیئیں گے، کیونکہ بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید افروز میاں
साहिब किबला नाराए तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। اور कम करें, हाँ और कम करिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। और मैंने ज्यादा कर लूंगा मगर आपकी एक एक जुमला आपके समझ में आना चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आबे जमजम दुनिया का सबसे अफजल पानी मगर आबे जमजम से अफजल आबे कौसर। बोल दो आबे कौसर मगर आबे कौसर यहाँ नहीं मिलेगा जन्नत में। एक पानी वो बता दूं जो आबे कौसर से भी अफजल। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इजाजत है या अगली बार के लिए बचा के ले जाऊं? अभी बता दूं, बेसब्रे हैं हम, हमें चाहिए अभी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम बेसब्रे हो सुनने के लिए, मैं बेसब्रा हूं बताने के लिए। दुनिया में सबसे अफजल पानी आबे जमजम, सेकंड नंबर पे आबे कौसर मगर आबे कौसर जन्नत में मिलेगा। मेरे मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे मगर आबे जमजम से भी अफजल पानी, आबे कौसर से भी अफजल पानी। एक जंग का मौका है, पड़ाव डाला है, सहाबा के पास पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह पानी नहीं है, सारे के सारे सहाबा शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बात खत्म करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पानी था वो सब खत्म हो गया। जब पानी नहीं है तो जानवरों को कैसे पिलाएंगे? या रसूल अल्लाह ऊंटनियों की ओझड़ियों में जो पानी था हमने उनको ज़बह करके वो भी पी लिया है। अब हमारे पास पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो वुजू कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ेंगे, खाना कैसे बनेगा, तरकारी कैसे तैयार होगी, प्यास कैसे बुझेगी? और या रसूल अल्लाह जब प्यासे रहेंगे तो जंग कैसे करेंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सारे मशकीज़े इकट्ठे कर लो, जितने भी मशकीज़े लाए गए, कहा इसमें जितने भी कतरे निकले सब एक जगह जमा कर लो। अल्लाह अल्लाह। अब जितने भी मशकीज़े थे, जितने भी प्याले थे, उन मशकीज़ों से एक एक कतरा, किसी में एक कतरा, किसी में दो कतरे, किसी में 5 कतरे, थोड़ा सा पानी जमा हुआ। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम प्याले में डाला तो सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल पड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी के चश्मे निकल पड़े। अब सहाबा कहते हैं कसम खुदा की हम हजारों की तादाद में थे। सुभान आ जाओ मेरे गुलामों पी लो। या रसूल अल्लाह पी लिया और पियो। या रसूल अल्लाह नहीं पी सकते, मशकीज़े भर लो, जानवरों को पिला लो। सहाबा कहते हैं हम सारे शिकम शेर हो गए, हमने खूब पिया, मशकीज़े भरे, बर्तन भरे, हमारे जानवरों ने पिया मगर मुस्तफा की खाइयों से पानी का चश्मा फूट रहा है। मैंने कहा मेरा इश्क बोला अरे वो तो हजारों की तादाद में थे मगर एक बात मैं कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है अगर मेरे मुस्तफा पिलाने पे आ जाए, देने पे आ जाए, अता पे आ जाए तो दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं अगर वो उस मैदान में जमा हो जाते और इंसान ही नहीं अगर जिन्नात भी आ जाते, दूसरी मखलूक भी आ जाती और वो भी जो कब्रिस्तान में चले गए हैं उठ के आ जाते और वो भी जो आलम अरवा में है दुनिया में आए नहीं है वो भी इकट्ठा हो जाते। सारी दुनिया एक जगह इकट्ठा होके उस पानी को पीती तो खत्म नहीं होता। इसलिए देने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। देने वाला कौन है? दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। तभी तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुनो आप, जो पानी मुस्तफा की खाइयों से निकला, जी हज़रत। मैं दोनों मौजू को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि वक्त ज्यादा ना हो और इंशाअल्लाह बात पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की खाइयों से पानी निकला वो पानी आबे जमजम से अफजल। बोल दो वो पानी आबे कौसर से अफजल। अब एक जुमला, अबे सुनो 15वीं सदी में रेंगने वाले काले खुदरे कहे नबी हमारी तरह सुन। जो पानी नबी के जिस्म से टच हो जाए उस पानी का जवाब नहीं तो फिर जाके मुस्तफा का क्या जवाब होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक बात हो जिंदाबाद सुभान मेरे अल्लाह। जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो बताओ। जी हज़रत। इंशाअल्लाह पॉइंट है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है?
امید